بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہاولپور کے ایک متوسط علاقے میں موجود ایک کالج کے پروفیسر سائنس لیب میں جب بھی پڑھانے جاتے تو لیب میں اندھیرا کر کے پڑھاتے۔ جاننے والے یہ جان کر حیران رہ جاتے کہ آخر پروفیسر کا اندھیرے میں پڑھانے کا کیا مقصد ہے۔ اس سے بھی اہم بات یہ تھی کہ ان کی کلاس کے ہر طالب علم کے کم از کم بھی 80% مارکس آتے۔ حیران کن بات تھی کہ طالب علم اندھیرے میں بھی سیکھ لیتے اور کام بھی کر لیتے۔ ان کے جس بھی طالب علم سے پوچھا جاتا وہ کہتا کہ ہمیں تو ایسے ہی سمجھ آتا ہے، اس لیے ہم ایسے پڑھتے ہیں۔ لوگوں کا تجسس اس متعلق دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ کالج والوں نے اس لیب کی صفائی پر مامور نجمہ نامی خاتون کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ اس راز سے پردہ اٹھائیں کہ آخر پروفیسر کے اندھیرے میں پڑھانے کی کیا وجہ ہے۔ نجمہ خاتون نے اس بات کی حامی بھر لی کیونکہ ایک وہی تھیں جو کلاس کے دوران بھی لیب میں اکثر چلی جایا کرتی تھیں۔ نجمہ خاتون نے اس راز سے کیسے پردہ اٹھایا اور آخر یہ راز کیا تھا، آئیے یہ ہم ان کی ہی زبانی جانتے ہیں۔ میرا نام نجمہ ہے اور میرا تعلق ایک متوسط طبقے سے ہے۔ میں اسی علاقے میں رہتی ہوں جہاں یہ کالج بنا ہوا ہے اور اس کالج کے بننے کے بعد سے میں یہاں صفائی پر مامور ہوں اور اب مجھے یہاں کام کرتے تقریباً 25 سال ہو چکے ہیں۔ اسی بیچ میری شادی بھی ہوئی اور میرے یہاں اولاد بھی ہوئی۔ سرکاری اسکول سے پڑھنے کے بعد میرے بچوں کا داخلہ بھی اسی کالج میں ہوا ہے۔ یہ کالج ہمارے گھر سے صرف 10 منٹ کی دوری پر ہی موجود ہے۔ جب مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ مجھے پروفیسر کے راز سے پردہ اٹھانا ہے، تب فائنل پیپر نزدیک ہی تھے، تو اگلے سال میرے بیٹے کی لیب اسی پروفیسر کے پاس تھی اور میرا ارادہ بھی یہی تھا کہ میں اپنے بیٹے سے حقیقت جان کر کالج انتظامیہ کو بتا دوں گی۔ میں نے یہ ذمہ داری صرف 2 پیسے زیادہ کمانے کے لیے لی تھی اور میرا کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس راز سے پردہ کیسے اٹھے گا اور مجھے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر میں جانتی کہ اس راز سے پردہ اٹھاتے مجھے اتنی ذہنی اذیت ہوگی اور میری زندگی کا سکون برباد ہو کر رہ جائے گا تو میں ہرگز بھی حامی نہ بھرتی اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر لینے کے لیے۔ لیکن اب جب کہ میں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے متعلق اپنی زبان دے چکی تھی تو وعدے سے پھرنا مجھے غیر مناسب لگا اور پھر میرے اس کام سے نہ جانے کتنے طالب علموں کی زندگی بچ جاتی، کیونکہ ہر سننے اور دیکھنے والے کو تو پروفیسر کے متعلق جان کر سب سے پہلے اسٹوڈنٹس کی ہی فکر ہوتی تھی۔ خیر، تعجب کی بات تو یہ بھی تھی کہ کسی اسٹوڈنٹ نے آج تک نہ ہی ان کی شکایت کی تھی اور نہ ہی کبھی کوئی اسٹوڈنٹ پڑھانے کے اس انداز کی وجہ سے کم نمبر سے پاس ہوا تھا یا فیل ہوا تھا۔ اس لیے ہی انتظامیہ اس بارے میں تجسس رکھتی تھی کہ آخر اس طرح پڑھانے کی وجہ کیا ہے۔ میں بہت شدت سے اس وقت کی منتظر تھی کہ میرا بیٹا پروفیسر کی لیب لے اور میں اس سے حقیقت پوچھ سکوں۔ آخر وہ دن آ گیا اور میرا بیٹا آج پروفیسر کی پہلی لیب لینے جانے والا تھا اور مجھے پوری امید تھی کہ پروفیسر کم از کم اسٹوڈنٹس کو تو لازمی بتائیں گے کہ وہ اندھیرے میں کیوں پڑھاتے ہیں۔ میرا بیٹا مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتا تھا، اس لیے مجھے پورا یقین تھا کہ وہ مجھے ہر حقیقت بتا دے گا اور آج آخرکار پروفیسر کے راز سے پردہ اٹھ جائے گا۔ آج میں معمول سے پہلے اٹھی اور اپنے بیٹے کا پسندیدہ ناشتہ تیار کیا، پھر میں اس سے بار بار یاد دہانی کرواتی رہی کہ وہ لیب میں جب جائے گا اور کمرے میں اندھیرا ہوگا تو وہ سر سے وجہ پوچھے گا اور مجھے واپس آ کر وہ وجہ بتائے گا۔ میرا بیٹا کلاس میں چلا گیا اور میں چھٹی کا انتظار کرنے لگی۔ میں بہت خوش تھی کہ آج ہی انتظامیہ کو سچائی بتا کر پیسے حاصل کر لوں گی۔ میرا بیٹا معمول کی طرح ایک کے بعد دوسری کلاس لیتا رہا اور آخر میں وہ سائنس لیب چلا گیا۔ میں بھی بہانے سے لیب کے اندر گئی کہ شاید کچھ سن سکوں، لیکن میں کچھ بھی جاننے سے قاصر رہی اور مجھے اس کمرے سے باہر آنا پڑا۔ مجھے ایک بات بہت حیرت زدہ لگتی تھی اور وہ تھا اس سائنس لیب کے اندر کا منظر۔ یہ لیب ایک خاص نقشے کے مطابق بنائی گئی تھی اور انتظامیہ کے پوچھنے کے باوجود پروفیسر نے کبھی بھی اس نقشے کے متعلق لیب بنانے کے راز سے پردہ فاش نہیں کیا تھا۔ پروفیسر کالج ہیڈ کی پہچان کے تھے، لہٰذا انتظامیہ کچھ زیادہ اعتراض بھی نہیں کر پائی تھی۔ خیر، میرا بیٹا جو ہی اس لیب سے باہر آیا میں فوراً اسے گھر لے گئی تاکہ حقیقت معلوم کر سکوں۔ میں سارا رستہ بہت خوش تھی کہ آج مجھے حقیقت کا علم ہوگا اور کل مجھے بڑی رقم ملے گی، لیکن گھر پہنچتے ہی میری خوشی ہوا تب ہوئی جب میرے بیٹے نے مجھے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا اور یہی کہا ہمیں اس طرح پڑھ کر سمجھ آ رہا تھا، لہٰذا ہمیں سر نے اسی طرح اندھیرے میں پڑھایا۔ مزید میں اس سے کوئی بھی تفصیل لینا چاہتی تو وہ سامنے سے خاموش ہی رہتا۔ پورا دن وقتاً فوقتاً میں اس سے پوچھتی رہی، لیکن اس کی خاموشی میں خلل پیدا نہ ہوا، بلکہ اس کے والد نے بھی اس سے پوچھنے کی کوشش کی تو وہ چپ رہا۔ اب مجھے بہت پریشانی ہونے لگی کہ کل میں کالج انتظامیہ کو کیا جواب دوں گی، کیونکہ وہ تو کل مجھ سے پروفیسر کی اصلیت کے متعلق پوچھیں گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اگلے دن مجھے کالج جانا پڑا اور توقع کے عین مطابق میرا بلاوا انتظامیہ آفس سے آ گیا۔ میں وہاں گئی اور انہیں تمام حقیقت بتا کر مزید کچھ وقت مانگا تاکہ میں اصلیت سب کے سامنے لا سکوں۔ انہوں نے بادل نخواستہ مجھے کچھ وقت دے دیا اور میں کام کرتے ہوئے سوچتی رہی کہ میں آخر کیسے اصلیت کا پتہ لگاؤں۔ میں یہ سوچتے ہوئے پروفیسر کے آفس کی صفائی کر رہی تھی۔
تب پروفیسر کو کسی کی کال آئی اور وہ فون پر بات کرنے لگے۔ میں نے آج سے پہلے انہیں کبھی کسی سے کال پر اتنی لمبی بات کرتے نہیں دیکھا تھا، نہ کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے اتنا خوش دیکھا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنے کام کی رفتار کو کم کر دیا کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ کس سے بات کر رہے ہیں، اور پھر شاید مجھے ان کے راز سے پردہ اٹھانے کا کوئی ثبوت یا راستہ مل جاتا۔ وہی ہوا جو میں چاہتی تھی، اور مجھے ان کی کال کی وجہ سے ایک بہترین راستہ دکھائی دیا جس کی مدد سے پروفیسر کی اصلیت سامنے لائی جا سکتی تھی۔ یوں سمجھے کہ اس کی کمزوری میرے ہاتھ آ گئی تھی۔ پروفیسر باتوں میں اتنے مگن تھے کہ ان کا مجھ سے دھیان ہٹ گیا تھا، لہٰذا وہ کھل کر بات کر رہے تھے۔ پروفیسر نے کال پر بات کرتے ہوئے اس شخص سے کہا کہ تمہیں تو پتہ ہے میں اپنے دوستوں کے علاوہ کسی سے اپنی باتیں شیئر نہیں کرتا ہوں۔ جب سے میری بیوی کا انتقال ہوا ہے تب سے تو میری تمہارے علاوہ کسی سے بھی بات نہیں ہوتی، کیونکہ سب دوست کسی نہ کسی مطلب کے لیے میرے ساتھ تھے، لیکن ایک تم ہو جو اتنے عرصے بغیر غرض کے مجھ سے رابطے میں رہتے ہو۔ پھر کچھ دیر دوسری طرف کی بات سننے کے بعد پروفیسر ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ ہاں تبھی تو لیب کا راز صرف تمہیں معلوم ہے۔ یہ راز تو میری بیوی کو بھی معلوم نہ تھا، لیکن تم اتنے اچھے دوست ہو کہ تمہارا حق بنتا ہے کہ تمہیں اس راز کے متعلق علم ہو۔ یہ سن کر میں چونکی کہ اس راز کے متعلق پروفیسر کے علاوہ بھی کسی کو علم ہے، اور وہ شخص ان کا دوست ہے۔ اب جو پلان میرے دماغ میں آیا اس پر عمل کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ میں اس طریقے سے ضرور کامیاب ہو جاؤں گی۔ جیسے ہی تمام باتیں ذہن میں کلیئر ہوئیں، میں نے فوراً کالج سے گھر کا راستہ لیا اور اپنے شوہر کو بلوایا۔ شوہر کے آتے ہی میں نے اسے اپنے پلان کے مطابق بتایا اور کہا کہ تم ایسا کرو، کل کالج کی واپسی پر کالج کے باہر آ جانا، اور کسی بہانے سے پروفیسر سے اس طرح تم اس کے سامنے آتے رہنا، اور 1 ماہ میں اس کے ایسے دوست بن جانا جس سے وہ اپنا راز بانٹ سکے۔ پہلے میرے شوہر مجھے ہونک بنے دیکھتے رہے۔ جو بات کسی کو اتنے سال میں نہ پتہ چل سکی وہ 1 ماہ میں انہیں کیسے پتہ چلے گی؟ لیکن پھر میں نے آج کی سنی ہوئی گفتگو کے بارے میں انہیں بتایا کہ پروفیسر اپنے دوستوں سے سب شیئر کرتے ہیں، اور خاص طور پر اپنی بیوی کے وصال کے بعد سے تو میرے شوہر اس کام کے لیے راضی ہو گئے۔ اور پھر پورا دن ہم مختلف طریقے سوچتے رہے کہ کیسے میرے شوہر پروفیسر کے سامنے آئیں اور ان کا اعتماد جلد سے جلد حاصل کریں۔ اگلے دن عین پلان کے مطابق میرے شوہر کالج سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے پروفیسر کی گاڑی کا ٹائر پنچر کر دیا تھا۔ میں نے پروفیسر کو کچھ باتوں میں لگا کر کالج کے خالی ہونے تک کالج کے اندر ہی رکوایا اور پھر ان سے سلام کر کے چلی گئی۔ جس وقت پروفیسر کالج سے نکلے تقریباً پورا کالج خالی تھا۔ ٹیچرز کی ویسے بھی دیر سے چھٹی ہوتی تھی، اور آج میں نے انہیں کچھ دیر مزید روک لیا تھا، لہٰذا باہر اب کوئی رکشہ وغیرہ بھی موجود نہ تھا۔ پروفیسر اپنی گاڑی کی جانب بڑھے اور گاڑی سٹارٹ کر کے گلی کے آخر تک ہی پہنچے تھے کہ ٹائر نے مزید چلنے سے انکار کر دیا اور گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ اس گلی میں دوپہر کے وقت سناٹا ہوتا تھا، لہٰذا وہ پہلے دیکھتے رہے کہ کوئی ان کی گاڑی کو دھکا لگا دے، لیکن جب کافی دیر تک کوئی نظر نہ آیا تب وہ خود ہی دھکا لگانے لگے۔ لیکن آخرکار ایک انسان کیسے گاڑی کو دھکا لگا سکتا تھا؟ اور اسی وقت پلان کے مطابق میرے شوہر ان کے سامنے ایک راہگیر کے طور پر آئے، جنہوں نے نہ صرف ان کی مدد کی بلکہ گاڑی پیٹرول پمپ تک لے گئے۔ راستے میں وہ پروفیسر سے باتیں کرتے رہے تاکہ ان کی پسند وغیرہ کے متعلق جان سکیں۔ انہوں نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ پروفیسر ہیں۔ پروفیسر میرے شوہر کے برتاؤ کی وجہ سے خاص سے متاثر ہوئے، کیونکہ آج کے دور میں کون کسی کی اتنی مدد کرتا ہے۔ گاڑی کا ٹائر ٹھیک ہونے کے دوران میرے شوہر نے پروفیسر کو پاس ہی ایک ہوٹل میں چائے پینے کی آفر کی، اور اس چائے کی محفل کے دوران میرے شوہر نے پروفیسر سے ان کا نمبر لے لیا۔ میرے شوہر نے پروفیسر سے باتوں کے درمیان یہ بھی جان لیا کہ وہ شام کے وقت پارک میں جاتے ہیں، لہٰذا اگلے دن شام میں میرے شوہر اس پارک میں چلے گئے۔ وہاں پر بھی پروفیسر اور ان کی خوب جمی، اور پھر یوں ہی آہستہ آہستہ میرے شوہر اور پروفیسر کی دوستی ہونے لگی۔ 1.5 ہفتے بعد میرے شوہر پروفیسر کے گھر رات کا کھانا بھی کھانے گئے، اور وہاں انہوں نے باتوں باتوں میں ذکر چھیڑا کہ میرا بیٹا ایک کالج میں پڑھتا ہے جہاں کے پروفیسر اندھیرا کر کے پڑھاتے ہیں۔ ساتھ ہی میرے شوہر نے ان سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں وہ ایسا کیوں کرتے ہوں گے؟ ہمارا پلان یہ تھا کہ پروفیسر خود اپنا تعارف کروائیں کہ میں ہی وہ پروفیسر ہوں جو اندھیرا کر کے پڑھاتا ہوں۔ البتہ میرے شوہر کی بات کے جواب میں پروفیسر صرف مسکرائے اور انہوں نے بات بدل دی۔ اگلے کچھ دن میرے شوہر وقفے سے اندھیرے میں پڑھانے والے پروفیسر کا ذکر کرنے لگے، اور پھر ایک دن پروفیسر نے اس راز سے پردہ اٹھا ہی دیا۔ ایک دن شام کے وقت میرے شوہر اور پروفیسر پارک میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ تب پروفیسر نے میرے شوہر سے کہا کہ کیا میں تمہیں اس اندھیرے میں پڑھانے والے کے متعلق بتاؤں؟ میرے شوہر بہت خوش ہوئے کہ آخر اتنی محنت کے بعد راز سے پردہ اٹھنے ہی والا ہے، لہٰذا انہوں نے مثبت جواب دیا۔ تو پروفیسر کہنے لگے کہ دراصل میں ہی ہوں وہ پروفیسر جس کے پاس تمہارا بیٹا پڑھتا ہے۔ میرے شوہر حالانکہ یہ بات جانتے تھے، لیکن انہوں نے اس بات کو سن کر مصنوعی حیرانی کا اظہار کیا۔ پروفیسر کہنے لگے کہ دراصل جب یہ کالج بنا تھا تب آس پاس اور بھی کالجز تھے جو کافی پرانے تھے، اور ہر کوئی انہی کالجز میں ایڈمیشن لینا چاہتا تھا۔ تب کالج کے آنر نے پروفیسر، جو کہ ان کے رشتہ دار بھی تھے،
ان سے بات کی کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے ہمارا کالج مشہور ہو اور سب اس کالج میں آنا چاہیں۔ ظاہر ہے باقی کالجز بہت پرانے تھے اور ان کا بہت نام تھا، لہٰذا ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کچھ انوکھا کریں گے، اور پھر اونر نے پروفیسر کو کالج میں ہائر کر لیا۔ پروفیسر نے ایک مخصوص طرز پر لیب بنوائی جو انہوں نے باہر ملک اپنی پڑھائی کے دوران دیکھی تھی۔ یہ لیب ایک بہت بڑے کمرے پر مشتمل تھی اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے مزید بہت سارے کمرے بنے ہوئے تھے، لیکن ان کمروں کی دیواریں لکڑی سے بنی ہوئی تھی اور چھت نہیں تھی، یعنی چاروں طرف سے وہ کمرہ بند ہو جاتا لیکن چھت سے کھلا رہتا۔ اس بڑے کمرے میں ایسے چھوٹے چھوٹے تقریباً 6-7 کمرے تھے اور ہر ایک چھوٹے کمرے میں لیب کا مکمل سامان موجود تھا۔ پروفیسر نے بتایا کہ ایسی لیب بنوانے کا مقصد تھا کہ ایسی انوکھی طرز کی لیب کی وجہ سے لوگ اس طرف متوجہ ہوں گے، اور کچھ لوگ متوجہ بھی ہوئے اور اگلے سال اس کالج میں کافی ایڈمیشنز ہوئے۔ جب لیب کا وقت ہوتا تو پروفیسر ہر ایک کمرے میں 4 سے 5 طالب علموں کو بھیجتے تھے اور یوں ایک وقت میں کم از کم 30 سے 35 بچوں پر مشتمل ایک کلاس کی لیب ہو جاتی۔ پھر پروفیسر ہر ایک لیب کے اندر جاتے اور بچوں کو بتاتے کہ انہوں نے آج کیا ٹاسک پرفارم کرنا ہے۔ ہر مرتبہ وہ الگ الگ گروپس بنا کر بچوں کو کمرے میں بھیجتے اور سب کو مخصوص وقت میں پورا کرنے کے لیے ایک ایک ٹاسک دے دیتے، جس کی وجہ سے ان سب کو آپس میں بات کرنے کا موقع نہ ملتا اور سب کا دھیان لیب میں ہوتا، اور سب کا رزلٹ بہت اچھا تھا۔ 1-2 سال تو اس لیب کی وجہ سے کافی ایڈمیشنز ہوئے، لیکن اس کے بعد پھر ایڈمیشنز کی تعداد کم ہونے لگی۔ تب مشہور ہونے کے لیے ایک اور کام کیا گیا، اور وہ یہ کہ پروفیسر نے اب لیب میں اندھیرا کرنا شروع کر دیا، یعنی باہر جو بھی دیکھتا اسے لگتا لیب میں اندھیرا ہے، لیکن دراصل ان چھوٹے کمروں میں بجلی موجود ہوتی۔ ساتھ ہی پروفیسر بچوں سے حلف اٹھواتا کہ تم اس روشنی اور اندھیرے کے متعلق کسی کو نہیں بتاؤ گے، اور تم سے جو بھی پوچھے اس سے یہی کہو گے کہ ہمیں اسی طرح سمجھ آتا ہے، لہٰذا پروفیسر اسی طرح پڑھاتے ہیں۔ وہ بچوں سے کہتے کہ تم اگر سب کو بتا دو گے کہ کمرے میں روشنی ہوتی ہے تو میں بیچ سیشن میں پڑھانا چھوڑ دوں گا اور تم سب فیل ہو جاؤ گے۔ طالب علموں کو کیونکہ ان کے پڑھانے کا انداز پسند آتا اور ان کے نمبرز اچھے آتے، لہٰذا وہ کسی کو ان کی سچائی نہ بتانے کا وعدہ کر لیا کرتے، اور پروفیسر نے یہ بات انتظامیہ میں سے بھی کسی کو کبھی اس لیے نہیں بتائی کہ کہیں وہ یہ راز کسی کالج کو بیچ نہ دے۔ اس طرح آہستہ آہستہ یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی کہ پروفیسر اندھیرے کمرے میں پڑھاتے ہیں، اور لوگ تجسس کے مارے اپنے بچوں کو کالج میں داخلہ دلواتے رہے کہ اصلیت جان سکیں، لیکن آج تک کسی طالب علم نے اپنے منہ سے اصلیت کسی کو نہیں بتائی۔ اور اب باقی کالجز کے بند ہو جانے کے بعد یہاں کے ایڈمیشنز کی تعداد کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ میرے شوہر یہ جان کر دنگ رہ گئے اور بمشکل گھر پہنچے اور مجھے تمام حقیقت بتائی۔ ہم لوگ حیران رہ گئے کہ صرف مشہوری کے لیے کوئی کیسے ایسا کر سکتا ہے کہ بچوں سے حلف لے اور انہیں نہ پڑھانے کی دھمکی دے اور انہیں سچائی بتانے سے روکے۔ خیر، میں اگلے دن کالج گئی اور انتظامیہ کو سب سچائی بتا دی۔ تب مجھے پتہ چلا کہ انتظامیہ نے یہ سب جاننے کا ذمہ مجھے نئے ہیڈ کی وجہ سے دیا تھا۔ کالج کے ان ہیڈ کا انتقال ہو چکا تھا جنہوں نے پروفیسر کا ساتھ دیا تھا، اور نئے ہیڈ اس واقعے کی تفصیلات جاننا چاہتے تھے، لہٰذا مجھے یہ ذمہ داری دی گئی تھی۔ اس دن انتظامیہ نے مجھے 5 لاکھ روپے کیش دیا اور میرا بہت شکریہ ادا کیا، اور مجھے لگا کہ اب میری زندگی تھوڑی آسان ہوگی، لیکن ایک ایسا واقعہ ہونا رہتا تھا جس کے متعلق میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ دن تو معمول کے مطابق گزر گیا، لیکن جب اگلے دن ہم کالج گئے تو واپسی پر میرا بیٹا خاموش تھا۔ میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ مجھ سے بات کرنے پر آمادہ ہی نہ تھا۔ میں گھر آ کر گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ مجھے لگا شاید میرا بیٹا آج زیادہ تھکن کی وجہ سے خاموش تھا، لیکن جب رات تک وہ یوں ہی خاموش رہا تو میں نے اور اس کے والد نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا ہوا ہے۔ تب اس نے شکست خوردہ انداز میں جو حقیقت ہمیں بتائی وہ کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ اس نے کہا کہ کل کالج انتظامیہ نے پروفیسر سے بات کر کے انہیں شاباشی دی تھی کہ ان کی وجہ سے کالج کا اتنا نام پیدا ہوا، لیکن اب وہ چاہتے ہیں کہ پروفیسر نارمل طریقے سے پڑھائیں، کیونکہ اب ہر سال کافی ایڈمیشنز ہوتے ہیں، اور وہ ایڈمیشن اب کسی تجسس کے تحت نہیں بلکہ اس لیے ہوتے ہیں کہ کالج نے پڑھائی کا معیار قائم رکھا ہے۔ تب پروفیسر کو شدید دھچکا پہنچا کہ آخر ان کو حلف توڑ کر ان کا راز کس نے انتظامیہ کو بتایا۔ تب انہوں نے انتظامیہ سے پوچھا اور انتظامیہ نے بتا دیا کہ ہمیں یہ حقیقت نجمہ نے بتائی ہے، کیونکہ وہ تو نہیں جانتے تھے کہ میں نے کس طرح سے حقیقت کا پتہ لگایا ہے، اور شاید یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ میرا بیٹا اس کی کلاس میں پڑھتا ہے، لیکن پروفیسر کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ میرا بیٹا ان کی کلاس میں پڑھتا ہے، لہٰذا انہوں نے میرے بیٹے سے کہا کہ اس نے حلف توڑا ہے، اس لیے پروفیسر اسے مزید اپنی کلاس میں نہیں پڑھائیں گے، چاہے وہ فیل ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اس لیے ہی میرا بیٹا اس قدر اداس تھا، کیونکہ سائنس کچھ خاص پسند نہ تھی، لیکن پروفیسر کے پڑھانے کا انداز اسے سمجھ آتا تھا، اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ وہ فیل ہو جائے گا۔ مجھے انتظامیہ پر بھی بہت غصہ آیا جس نے میرا نام استعمال کیا تھا۔ اگلے دن میں نے انتظامیہ سے باز پرس کی تو انہوں نے کہا انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا اسی کلاس کا طالب علم ہے،
اور اسے اس طرح کا نقصان اٹھانا پڑے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ پروفیسر سے بات کریں گے۔ انہوں نے پروفیسر کو بلا کر ان سے بات کی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئے کہ جب ایک بچے نے حلف توڑا ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے، ورنہ وہ ریزائن دے دیں گے۔ اس وقت ان کا کالج چھوڑ کر جانا تو انتظامیہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا اس نے اس معاملے میں اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے، کیونکہ وہ ایک بچے کے مستقبل کے لیے پورے کالج کا مستقبل داؤ پر نہیں لگا سکتے تھے۔ میں بہت پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا۔ کالج ختم ہونے کے بعد ہم گھر گئے تو میرے شوہر نے مشورہ دیا، کیوں نہ پروفیسر کو ساری سچائی بتا دی جائے اور پھر شاید ہمارے بیٹے کا مستقبل تباہ نہ ہو۔ اسی شام ہم دونوں پروفیسر کے گھر گئے۔ مجھے اپنے دوست کے ساتھ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ یہ میرے شوہر ہیں تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے شوہر نے آہستہ آہستہ انہیں ہم دونوں کے پلان کے متعلق بتایا اور بتایا کہ اس سب میں میرے بیٹے کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس نے اپنا حلف نہیں توڑا تھا، تبھی ہمیں یہ سب کرنا پڑا۔ پروفیسر یہ سب سن کر صدمے کسی کیفیت میں بیٹھے رہے اور پھر طنزیہ انداز میں مسکرا کر کہنے لگے کہ پہلے تو شاید میں اس بچے کو معاف کر دیتا، لیکن تم دونوں کو معاف نہیں کروں گا، اور تم دونوں کی غلطی کی سزا اسے ملے گی کیونکہ تم نے میرا راز فاش کر دیا اور میرا دوستی پر سے بھی یقین توڑ دیا۔ میرے شوہر نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ مانے۔ مجبوراً ہمیں گھر واپس آنا پڑا۔ ایک ہفتہ میرا بیٹا بہت پریشان رہا، لیکن ایک ہفتے بعد اچانک ہی ایک دن وہ بہت خوش تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ آج پروفیسر نے مجھے نہ صرف لیب میں بلایا بلکہ کچھ نیا پڑھانے کے بجائے اس ہفتے میرے بغیر جو کلاسز ہوئی تھیں وہی چیزیں دوبارہ کروائیں، اور آج انہوں نے لیب میں اندھیرا بھی نہ کیا، اور سب سے معافی بھی مانگی کہ انہوں نے حلف اٹھوایا ہم سے اور ہم سب کو حلف سے آزاد کر دیا۔ میں یہ سن کر بہت حیران ہوئی۔ رات میں جب میرے شوہر واپس آئے تو انہیں میں نے یہ سب بتایا، لیکن وہ حیران ہونے کے بجائے مسکراتے رہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں نے انہیں کہا کہ وہ مسکرا کیوں رہے ہیں۔ تب انہوں نے بتایا کہ پروفیسر کے گھر سے آ کر 2 دن بعد انہیں یاد آیا کہ ایک مرتبہ پروفیسر نے ان کے فون سے اپنے کسی دوست کو کال کی تھی اور بتایا تھا کہ یہ ان کے واحد دوست ہیں اور انہیں بھی لیب کا راز پتہ ہے۔ تو میرے شوہر نے وہ نمبر ڈھونڈ کر اس دوست سے بات کی، انہیں حقیقت سے آگاہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ پروفیسر کو سمجھائیں کہ اس طرح کسی بچے کا مستقبل تباہ کرنا جبکہ اس کی کوئی غلطی بھی نہ ہو کسی طور مناسب نہیں ہے۔ ان کے دوست نے پروفیسر کو سمجھایا کہ اگر ہماری غلطی تھی کہ ان سے دوستی کے نام پر راز جانا، تو ان کی بھی تو غلطی تھی کہ مشہوری کے خاطر اتنے سال سے اتنے بچوں سے حلف لیتے آئے تھے اور انہیں مجبور کیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ سے بھی حقیقت چھپائیں، اور انہیں نہ پڑھانے کی دھمکی دینا بھی درست نہیں تھا۔ مزید ان کے دوست کی گفتگو کا ہمیں نہیں پتہ، لیکن اس کال کی وجہ سے پروفیسر کو اپنی غلطی کا اندازہ ہوا تھا اور انہوں نے ہمارے بیٹے کو واپس کلاس میں بلا لیا تھا۔ ہم بھی جانتے تھے کہ پیسے کی لالچ میں کسی کا راز پتہ کرنا اور اسے فاش کر دینا مناسب نہیں، اس لیے ہم نے بھی اس سے معافی مانگ لی اور میرے شوہر اور پروفیسر کی پھر سے دوستی ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔